حسینیہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. سیما بقیت اللہ فی الارضین الکہف الحسین وغیاث المضطر المستکین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین وقولہ الحق واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم. صلوات محمد وعجل فرجهم والعن اعداءهم اجمعین. خداوند متعال قرآن مجید میں سورہ مبارک آل عمران میں جو قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرماتا ہے. مشہور و معروف آیت ہے، آپ حضرات کئی مرتبہ اس آیت کو سن چکے ہوں گے، پڑھ چکے ہوں گے، اور بالخصوص گزشتہ چند سالوں میں یہ آیت بہت ہی زیادہ سننے میں آئی ہے. آیت بڑی ہے، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. آسان سا ترجمہ ہے، پہلے ترجمہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنی بات کو آگے وہاں سے بیان کرتے ہیں. خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے وَاعْتَصِمُوا، مضبوطی سے تھامو، مضبوطی سے پکڑو. کسے؟ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو. حبل کہتے ہیں رسی کو. اور کس طرح تھامو؟ کیا انسان اکیلے تھامے؟ نہیں، جمیعاً، سب کے سب مل کر. انہیں سب کو حکم ہوا ہے، خداوند متعال سب کو حکم دے رہا ہے کہ تم سب مل کر جمیعاً ایک ساتھ اللہ کی اس رسی کو تھامو، اور وہ بھی مضبوطی سے تھامو. اور پھر آگے آیت بڑھتی ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو کبھی بھی تفرقہ نہیں کرنا، فرقوں میں مت بڑھ جانا. اب یہ حکم ہے، واضح حکم ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا. بہت مرتبہ گزشتہ چند سالوں میں یہ آیت ہمارے کانوں سے ٹکرائی ہے. اس بات کی خوشی ہے کہ لوگ کم از کم قرآن تو قرآن سے لوگوں کی وابستگی بڑھی ہے، تو اس بات کی تو خوشی ہے. لیکن اس آیت میں
جو لوگ اس آیت کا استعمال کرتے ہیں وہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ اس کا جو آخر کا حصہ ہے اس پر توجہ زیادہ دیتے ہیں، ہے نا، ولا تفرقوا پہ توجہ زیادہ ہوتی ہے کہ دیکھو فرقوں میں مت بڑھ جاؤ، تفرقہ مت پھیلاؤ۔ اچھی بات ہے، قرآن کا حکم ہے، کوئی انکار نہیں کر رہا، لیکن جو پیغام دیا جاتا ہے وہ صرف یہی اتنا سا پیغام دیا جاتا ہے، دیکھو قرآن نے تفرقہ پھیلانے سے منع کیا ہے۔ اگر آپ ان لوگوں سے سوال کریں کہ یہ آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے کہ صرف اتنے حصے کو آپ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھو قرآن نے تفرقہ پیدا کرنے سے منع کیا ہے، تو ان کے پاس کیا جواب ہے؟ کوئی جواب نہیں ہے۔ یعنی وہ لوگ اپنی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کر رہے ہیں اور اس سے یہ مطلب نکال رہے ہیں دیکھو قرآن نے سب کو حکم دیا ہے تفرقہ مت پھیلاؤ۔ اب جہاں تک قرآن کی تفسیر کا سوال ہے تو یہ بات ہر ایک کے لیے واضح ہونی چاہیے کہ اپنی رائے کے مطابق قرآن مجید کی آیتوں کی تفسیر حرام ہے، جائز نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر کوئی اپنی رائے کے مطابق کرے۔ کیوں؟ کیونکہ جو انسان، اب دیکھیے جتنے لوگ اتنے ذہن اتنی باتیں، ہر ایک کا ذہن ہر ایک کی عقل الگ طور پہ کام کرتی ہے، سب کی عقلیں ایک طرح کی نہیں ہیں، تو کسی نے اپنی عقل استعمال کر کے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس کی عقل محدود ہے، یا تو پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ اس نے پورے قرآن کا علم حاصل کر لیا ہے، ایسا تو دعویٰ کوئی کر نہیں سکتا۔ لہٰذا ہمیں منع کیا گیا ہے، روایات آل محمد علیہ السلام میں ہمیں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہمیں سخت طور پہ منع کیا گیا ہے کہ دیکھو قرآن کی تفسیر تم، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، قرآن کی تفسیر اپنی طور پر یعنی اپنی عقل کا استعمال کر کے، اور وہ بھی اپنی محدود عقل جو لمیٹڈ ہے ہماری عقل، وہ لمیٹڈ عقل کا استعمال کر کے قرآن کی آیت کی تفسیر نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ خود معصوم فرماتے ہیں، پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، صلی علی محمد وعلی محمد، پانچویں امام کے پاس ان کے جلیل القدر صحابی آئے، جابر ابن یزید جوفی، جناب جابر ابن یزید جوفی، جن کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہیں امام نے 90,000 حدیثوں کی تعلیم دی تھی اور یہ کہا تھا کہ جابر یہ صرف تمہارے لیے، 90,000 حدیثیں صرف جابر کے لیے اکیلے، یعنی جتنی حدیثیں ہم تک پہنچی ہیں ان میں سے کم 90,000 تو ایسی ہیں جو ہم تک پہنچی نہیں، جو صرف جابر تک محدود رہ گئیں، جو صرف جابر جانتے ہیں، امام جانتے ہیں۔ یہ جناب جابر ابن یزید جوفی جن کا مرتبہ تھا، خاص صحابی امام کے، جابر آتے ہیں امام باقر علیہ السلام کے پاس اور مولا سے ایک سوال کرتے ہیں، اور جابر کہتے ہیں کہ میں نے امام باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے قرآن کی تفسیر کے سلسلے میں ایک آیت کی تفسیر، وہ واضح نہیں کیا کہ کون سی آیت تھی، تو لیکن جابر کہتے ہیں کہ میں نے سألت ابا جعفر علیہ السلام عن شیء من التفسیر، تفسیر سے متعلق میں نے کسی ایک چیز کے بارے میں سوال کیا، امام نے مجھے میرے سوال کا جواب دیا۔ اب کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ میں نے وہی سوال امام سے دوبارہ کیا، وہی سوال وہی ہے، دوبارہ میں نے امام سے سوال کیا، ثم سألته عنه ثانیۃ، میں نے دوسری مرتبہ اسی یعنی سیم سوال، ایگزیکٹ سیم سوال میں نے امام سے پھر سے کیا، فاجابنی، جابر کہتے ہیں فاجابنی بجواب آخر، لیکن اس بار مولا نے ایک دوسرا جواب دیا، یعنی جو پہلے جواب دیا تھا وہ جواب نہیں دیا، بالکل اس کے برخلاف کوئی دوسرا جواب دیا امام نے۔ فقلت جعلت فداک، مولا میری جانب پر قربان، اس کے پہلے جب میں آیا تھا تب آپ نے اس سوال کا جواب کسی الگ طریقے سے دیا تھا، آج اس کا جواب آپ کچھ اور دے رہے ہیں۔ اب امام علیہ السلام وضاحت فرماتے ہیں، امام کہتے ہیں یا جابر ان للقرآن بطنن، قرآن مجید کا ایک باطن ہے، اس کا ہڈن میننگ، اس کا یعنی قرآن مجید کا ایک باطن ہے، وللبطن بطنن، اور اس باطن میں بھی ایک باطن ہے، یعنی قرآن مجید کا ظاہری معنی بھی ہوتا ہے اور باطنی معنی ہے، اس کا ہڈن میننگ جو پوشیدہ معنی ہے
وہ بھی ہوتا ہے. امام کہتے ہیں قرآن کے لیے پوشیدہ معنی ہے, اور اس پوشیدہ معنی میں بھی ایک پوشیدہ معنی ہے. اور پھر امام کہتے ہیں وَلَهُ ظَاهْرٌ, اور قرآن کا ایک ظاہر ہے, وَلِلظَّاهِرِ ظَاهْرٌ, اور اس کے ظاہر میں بھی ایک اور ظاہر ہے, یعنی باطن کے اندر باطن, ظاہر کے اوپر ایک اور ظاہر. اور پھر امام ایک غضب کا جملہ بیان کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں یا جابر لیس شیء, کوئی بھی چیز ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن, کوئی چیز انسان کی یا مردوں کی عقلوں سے اتنی دور نہیں ہے جتنا قرآن کی تفسیر, جتنا قرآن کی تفسیر. یعنی اب انسان, اور امام نے لفظ کا استعمال کیا ہے من عقول الرجال, تو ناقص العقل کی بات نہیں ہو رہی. اب یعنی انسان جتنی بھی اپنی عقل استعمال کر لے قرآن کو اپنے بلبوتے پر سمجھنے کے لیے, امام کی حدیث کے مطابق وہ صرف اس تفسیر سے دور جائے گا, اس تفسیر سے نزدیک نہیں آ پائے گا. کیونکہ امام نے لفظ اب آگا, اب جس کو امام کہہ دے کہ وہ دور ہے تو انسان اس کے نزدیک آنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. امام نے کہا کوئی چیز انسان کی عقل سے, اب انسان عقل استعمال کر کے کہاں سے کہاں ترقی کر گیا, کہاں سے کہاں ترقی کر گئی دنیا, لیکن امام فرماتے ہیں اس عقل سے کوئی چیز اتنی دور نہیں ہے جتنا قرآن کی تفسیر. اور پھر امام علیہ السلام وضاحت کرتے ہیں کیوں. امام فرماتے ہیں کیونکہ ان الآیت, ایک آیت ہوتی ہے, یکون اولھا فی شیء, اس کا ابتدا کا حصہ, اس کا اول کسی اور چیز کے بارے میں بیان کر رہا ہوتا ہے, وآخرھا فی شیء, اس کا آخر کا حصہ کسی اور چیز کے بارے میں بیان ہو رہا ہوتا ہے. یعنی ابتدا کچھ اور ہے قرآن کی آیت کی. کتنی آیتیں ایسی ہیں, آپ خود آیت تطہیر لے لیں, ابتدا کسی اور چیز کے بارے میں ہو رہی ہے, کچھ لوگوں کی مذمت ہو رہی ہے, لیکن بیچ میں آیت تطہیر آئی ہے, یہاں اہل بیت علیہ السلام کی عصمت کی اور ان کی طہارت کی گواہی دی جا رہی ہے. اسی لیے تو ان لوگوں نے اپنی عقل جب استعمال کی تو آیت تطہیر میں ایسے ایسے لوگوں کو شامل کرنے کی گستاخی کی جو اس لائق نہیں تھے. ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد تو ہم فرماتے ہیں آیت کا ایک شروع کا حصہ الگ چیز کے بارے میں بیان ہو رہا ہوتا ہے, آخر کا حصہ کسی اور چیز کے بارے میں ہو رہا ہوتا ہے, لیکن یہ پھر بھی ایک کلام متصل ہے, پھر بھی ایک ون سنگل آیت ہوتی ہے. لیکن کیا وَهُوَ کلام متصل یتصرف علی وجوہ, اس کے الگ الگ معنی پھر بھی نکلتے ہیں. بظاہر ایک ہی آیت ہے, لیکن شروع کا حصہ کوئی اور چیز کے بارے میں بیان کر رہا ہے, آخر کا حصہ کسی اور چیز کے بارے میں بیان کر رہا ہے. تو انسان اگر اپنی عقل استعمال کرے تو وہ کبھی بھی قرآن کی آیت کے نزدیک نہیں پہنچ سکتا. تو اب کون پہنچ سکتا ہے؟ پہنچ وہی سکتا ہے جس نے یا تو قرآن نازل کیا ہو یا جس پر قرآن نازل کیا گیا ہو, صرف وہی سمجھ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر ایک مثال کے ذریعے اپنی بات کو واضح کریں اور آگے بڑھتے ہیں کہ دو دوست ہیں, بہت قریبی دوست ہیں, آپس میں بہت راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں. کئی مرتبہ دوستوں میں آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا اشاروں میں کئی ساری باتیں ہو جاتی ہیں, کوڈ ورڈز استعمال کیے جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک دوست ہے, دو گہرے دوست ہیں, آپ ایک نے دوسرے سے کہا دیکھو اسٹیل کا گلاس بننا, شیشے کا گلاس نہیں بننا. اب عام طور سے یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیشے کا گلاس نہیں بننے کا مطلب کیا کہ تاکہ جو بھی چیز تمہیں پتا ہے سب کچھ دوسرے کو نہیں بول دینا, تاکہ انسان کو ہر پار دکھ جائے ہر چیز کے اندر کیا چل رہا ہے, کیا راز پوشیدہ ہے, وہ ہر ایک کو نہیں بتانا. اسٹیل کا گلاس بننا تاکہ باہر سے دیکھنے والے کو سمجھ میں نہیں آئے کہ اندر کتنی گہرائی اور اندر کیا کیا چیزیں ہیں. تو جو باتیں ہیں دوستی کی, راز و نیاز کی جو باتیں ہیں وہ ہضم کرو. اب یہ دو دوستوں میں باتیں ہوئی, کسی تیسرے نے دیکھا, اس نے صرف اتنا سنا کہ دیکھو اسٹیل کا گلاس بننا, شیشے کا گلاس مت بننا, اور اس نے جا کے پھر ڈھنڈورا پیٹ دیا سب جگہ کہ دیکھو اسٹیل کا گلاس بننا ہے سب کو. اس نے اپنی عقل استعمال کی, اور یہ آپس میں جو دو دوستوں کی حبیب اور محبوب کی جو گفتگو ہوئی اس نے اپنے طرف سے اس کو انٹرپریٹ کیا, اس کی تفسیر کی, اور پھر کچھ الگ ہی مطلب نکالا, اور سب کو جا کے حکم دے دیا تھا کہ سب کے گھروں میں اسٹیل کے گلاس ہونے چاہیے. یہ بالکل ویسے ہی ہے. اپنی عقل استعمال کرے گا اگر انسان اور قرآن کی آیت کو سمجھنے کی کوشش کرے گا تو صرف اس آیت سے دور جائے گا, اس آیت کے حقیقی مطلب تک نہیں پہنچ پائے گا. تو اب کون پہنچ پائے گا؟ وہ پہنچے گا ان دوستوں میں سے. اگر لیکن ان دوستوں سے پوچھا جائے, انہی دو دوستوں سے پوچھا جائے, تو جو بولنے والا ہے اسے بھی پتا ہے کہ اس نے کیا کہا,
اور جو اس کا سننے والا دوست ہے اس نے بھی بخوبی سمجھ لیا کہ میرا دوست کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو یہ راز و نیاز کی باتیں تھی. تو یا تو اللہ جانے جس نے قرآن نازل کیا, یا محمد جانے جس پر قرآن نازل ہوا. اور جسے یہ علم عطا کیا گیا پھر رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, صلی علی محمد وآل محمد, پیغمبر نے یہ علم جس کے حوالے کیا پھر وہ جانے. اب اس سلسلے میں ایک واقعہ ملتا ہے, واقعہ کافی میں بھی موجود ہے, تفسیر برہان میں موجود ہے, کافی جلد 8 میں یہ واقعہ موجود ہے, صفحہ نمبر 311. اس میں واقعہ ہے ایک شخص جس کا نام ہے قتادہ. قتادہ نام کا شخص تھا, وہ آیا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس, اللہم صلی علی محمد محمد. امام نے کہا, اب یہ قتادہ اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھتا تھا, بصرے کا رہنے والا تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑا بصرے کا عالم سمجھتا تھا. امام کے سامنے جب آیا تو امام نے کہا, یا قتادہ انت فقیہ اہل البصرہ, ہم نے سنا ہے تم یعنی کیا تم اہل بصرہ کے فقیہ ہو, یعنی اپنے آپ کو بصرہ کا عالم سمجھتے ہو. اب یہ اس نے جواب کیا دیا, اگر کوئی شریف انسان ہوتا جسے پتہ ہے کہ امام علیہ السلام کے سامنے بیٹھا اور امام کی منزلت کیا ہے, تو وہ خود اپنی جہالت کا امام کے سامنے پہلے اعتراف کرتا, جیسا کہ دوسرے اصحاب کے ہمیں گفتگو میں ملتا ہے کہ اللہ ہو و رسول ہو و حجت ہو عالم, کہ اللہ اس کا رسول اور اس کی حجت بہتر جانتا ہے. اس طرح سے جواب دیا ہے کئی مرتبہ اصحاب نے. لیکن قتادہ کیا کہتا ہے, جیسے امام نے پوچھا کہ تم اہل بصرہ کے فقیہ ہو, عالم ہو, سنو ہم نے سنا تم عالم ہو, تو قتادہ کہتا ہے لوگ ایسا کہتے ہیں. اب دیکھیں کتنی جرت, امام کے سامنے کہتا ہے کہ لوگ ایسا کہتے ہیں, ہا کذا یزعمون, لوگ اس طرح سے گمان کرتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں مجھے عالم. تو اب امام نے پھر پلٹ کر قتادہ سے سوال کیا. امام نے سوال کیا کہ ہم تک یہ خبر پہنچی ہے کہ تم قرآن کی تفسیر کرتے ہو. تو کہتا ہے نعم, ہاں تفسیر کرتا ہوں. اب امام سوال کرتے ہیں, تو پھر یہ جو تم تفسیر کرتے ہو بعلم تفسرہ او بجہل, آپ قرآن کی تفسیر تم علم کے ساتھ کرتے ہو یا جہل کی بنا پر کرتے ہو؟ اس نے کہا لا بل علم. اب بصرہ کا فقیہ جب ایک مرتبہ کسی کو ٹائٹل دے دیا گیا اور وہ خود سمجھ رہا ہے کہ وہ بصرہ کا فقیہ ہے, تو وہ کیسے انکار کر دے کہ دراصل میں نرا جاہل ہوں. تو اب اس نے کہا نہیں, ظاہر سی بات ہے علم کے ساتھ میں کرتا ہوں. امام نے کہا ٹھیک ہے, اب اگر تم نے یہ دعویٰ کیا ہے نا تو پھر اپنی بات پر رہنا اور میرے اس سوال کا جواب دو. امام نے کہا فَإِن كُنْتَ تُفَسِّرُهُ بِعِلْمٍ, اگر تم علم کے ساتھ قرآن کی تفسیر کرتے ہو, فَأَنْتَ أَنْتَ, تو پھر تم رہنا اور میری اس سوال کا جواب دو. اب وہ دیکھیے پھر بھی بدتمیزی پہ تلا ہے. امام سے کیسا کہتا ہے, گستاخی کرتا ہے, امام سے کہتا پوچھیے. اب سلونی دعوی منبر سلونی جس نے کیا, جو اس کے فرزند سے کوئی پوچھ رہا ہے, ان سے کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیے, تب یہ صرف وہ انسان اپنی جہالت کو لوگوں کے سامنے لا رہا ہے اور کچھ نہیں. امام نے کہا ٹھیک ہے, تو مجھے ایک بات بتاؤ. قرآن مجید میں سورہ سبا کی امام نے آیت کا ایک حصہ اس کی تلاوت کی. امام نے کہا وقدرنا, یہ جو قرآن کی آیت ہے وقدرنا فیہا السیر, کہ کچھ لوگوں کے مقدر میں ہم نے یعنی ٹریولنگ سیر جو ہے وہ رکھا ہے. اور تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, سیرو فیہا, وہ لوگ زمین میں جو ہے وہ ٹریول کرتے ہیں, سیر کرتے ہیں, سفر پہ جاتے ہیں. سیرو فیہا لیالیا و ایامن آمنین, امن و امان کے ساتھ راتوں میں بھی سفر کرتے ہیں, دن میں بھی سفر کرتے ہیں. قتادہ اگر تم علم کے ساتھ تفسیر کرتے ہو تو اس آیت کا مطلب بتاؤ. تو اب وہ جب یہ سوال ہوا کہ راتوں میں بھی سفر کرتے ہیں, دن میں بھی سفر کرتے ہیں, ان کے مقدر میں اللہ نے رکھا تھا سفر کرنا, تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ امن و امان کی حالت میں سفر کرتے ہیں. تو قتادہ فوراً کہتا ہے یہ تو ان لوگوں کے بارے میں ہے جن کا جو اپنا زادرہ, جن کا حلال ہے, حلال کمائی کے ساتھ میں تمام چیزیں زیادہ سفر باندھ کر, اور وہ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں, یہ ان لوگوں کے بارے میں آیت ہے. تو امام نے کہا اچھا ایسی بات ہے, تو میں تمہیں خدا کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں, کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ لوگ جو حج کے لیے سفر پہ نکلتے ہیں, تمام چیزیں ہیں, حلال رزق ہے, سب چیزیں ہیں, زیادہ راہ ساتھ میں ہے,
لیکن راستے میں کوئی ان کا یعنی سفر میں کوئی ان کا راستہ روک لیتا ہے, ان کا مال لوٹ لیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک طرف تم کہہ رہے ہو کہ امن و امان کے ساتھ, یہاں دوسری طرف حج کے لیے نکلے, لیکن راستے میں کوئی آیا, کوئی ڈاکو آیا, چور آیا اور اس کا یعنی زادرہ جو ہے وہ لوٹ کر لے گیا. تو یہ لوٹ ہوتی ہے کہ نہیں راستے میں, سفر میں ہوتی ہے کہ نہیں؟ اب وہ خاموش. دعویٰ تو علم کا کیا تھا. علم کا دعویٰ ایسا ہوتا ہے کہ سوائے جو عالم ہے, اگر اس کے علاوہ کسی اور نے یہ علم کا دعویٰ کیا تو وہ فوراً پکڑا جاتا ہے. کائنات میں صرف ایک ہی تھا جس نے علم کا ایسا دعویٰ کیا کہ سلونی قبل ان تفقدونی. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں. جب جیسے امام نے کہا, امام نے فوراً یہاں پر اس کی اس تفسیر پہ امام نے اس کو پکڑ لیا کہ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ قرآن کہہ رہا ہے امن و امان کے ساتھ سفر کرتے ہیں, یہاں پر راستے میں ڈاکو آ کے اس کو لوٹ کے جا رہا ہے. پھر اس کے بعد میں امام علیہ السلام نے کہا کہ یا قتادہ ان کنت فسرت القرآن من تلقاء نفسک, اے قتادہ اگر تم نے اپنی طور پر, اپنے طور طریقے سے, اپنے نفس کے مطابق اگر تم نے قرآن کی تفسیر کی, فقد ہلکتا و اہلکتا, تو تم خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور جس کے سامنے تم نے تفسیر بیان کیا نا اس کو بھی ہلاک کرو گے. تو جو بھی قرآن مجید کی تفسیر اپنی طرف سے کرتا ہے وہ خود بھی ہلاکت میں ہے, دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالتا ہے. وَإِن كُنْتَ قَدْ أَخَذْتَهُ مِنَ الرِّجَالِ. اچھا اس سے سن کے بھی تفسیر نہیں کرنا کہ اس نے کہہ دیا اس آیت کا مطلب یہ ہے تو ہم نے یہ مان لیا, اس نے کہہ دیا آیت کا مطلب یہ ہے تو وہ مان لیا. نہیں, اگر امام فرما رہے ہیں کہ لوگوں سے اگر تم نے قرآن کی تفسیر لی تب بھی تمہارا وہی حشر ہوگا, ہلکتا و اہلکتا, تم خود بھی ہلاک ہو جاؤ گے اور دوسروں کو بھی ہلاک کرو گے. اب اس نے پلٹ کے اب اس کو اپنی یعنی جہل ذاتی کا اندازہ ہو گیا کہ یہ خود سر سے پاؤں تک کتنا بڑا جاہل ہے. تو اب اس نے جو ہے وہ بالکل نہتہ ہو گیا امام کے سامنے. اب امام علیہ السلام نے اس آیت کے بارے میں بیان کیا کہ یہ لوگ جو راستے میں یعنی زیادہ سفر لے کر نکلتے ہیں, امن و امان کے ساتھ راتوں میں بھی سفر کرتے ہیں, دن میں بھی سفر کرتے ہیں. امام نے کہا یہ ان حاجیوں کے بارے میں ہے جن کے دل میں ہماری ولایت اور ہماری محبت ہے. ہماری ولایت کے ساتھ, ہماری محبت کے ساتھ جو حج کے لیے جاتا ہے, آخرت میں اس کا ثواب اسے ملے گا, وہ آخرت کے ثواب کے اعتبار سے امن و امان میں ہوگا. شرط ہماری ولایت ہے. اور پھر امام نے قرآن کی دوسری آیت کی تلاوت کی, سورہ ابراہیم کی, جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہیں بیوی بچوں کو مکہ میں چھوڑ کر چلے جا رہے تھے, اس وقت جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار ان کو تو میں چھوڑے جا رہا ہوں, فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ, تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کرنا, ان کی طرف نرم کر دے رہا ہوں ان لوگوں کے دلوں کو. تو یہ خانہ کعبہ کے بارے میں آیت نہیں ہے, کیونکہ اگر خانہ کعبہ کے بارے میں ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو کہ امن و امان سے حج کا سفر ہوتا, اگر خانہ کعبہ کے بارے میں ہوتی تو الیہم ان کی طرف نہیں ہوتا آیت میں, الیہ اس کی طرف ہوتا. ان کی طرف آیت میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں پر کچھ افراد کی بات ہو رہی ہے کہ جن کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں پروردگار سے کہ پروردگار ان لوگوں کو, ان مکہ والوں کے دلوں کو, ان لوگوں کی طرف کچھ ایسے خاص لوگ ہیں جن کی طرف تو ان کے دلوں کو مائل کرنا. اور پھر امام فرماتے ہیں کہ وَنَحْنُ دَعْوَتُ ابراہیم, ہم ابراہیم کی وہ دعا ہے جس کی طرف لوگوں کے دلوں کو مائل کرنے کے لیے ابراہیم نے دعا کی تھی. ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد صلی اللہ. تو ہماری ولایت, ہماری امامت, ہماری محبت کو اپنے دل میں رکھے جو حج کے لیے جائے گا, قیامت میں وہ امن و امان میں رہے گا اور اسے جنت میں داخل کیا جائے گا, وہ عذاب جہنم سے امن و امان میں رہے گا. قرآن کی اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے. اور پھر اس کے بعد میں خود قتادہ جب اس نے اپنا وجدان فقر ذاتی کر لیا تو خود اب اس نے اعتراف کیا, لا جرم واللہ لا فسرتها الا هكذا. وہ کہتا ہے خدا کی قسم اس آیت کی یعنی اس کے جیسی اور کوئی تفسیر ہو ہی نہیں سکتی, کوئی ہو ہی نہیں سکتی تفسیر. پھر امام فرماتے ہیں کہ دیکھو اے قتادہ, ویحک یا قتادہ, وائے ہو تجھ پر قتادہ, انما یعرف القرآن من خوطب بہ,
قرآن صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس سے قرآن نے خطاب کیا ہے، کوئی اور قرآن کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو لہٰذا اگر قرآن سمجھنا ہے تو اس کے پاس ہمیں جانا پڑے گا جس سے قرآن نے خطاب کیا ہے۔ تو اگر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی تفسیر بھی اگر ہمیں سمجھنی ہے کہ دراصل یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے، کسے حکم دیا جا رہا ہے کہ تفرقہ مت پھیلاؤ، اگر اسے سمجھنا ہے حقیقی طور پر تو آل محمد علیہ السلام کے در پہ جانا پڑے گا، وہ بتائیں گے اس آیت کی حقیقی تفسیر کیا ہے۔ کیونکہ انسان دیکھیں، جیسے اس کے پہلے عرض کیا، دو ہی صورتیں ہیں قرآن کو سمجھنے کی، یا تو اللہ خود سمجھائے کیونکہ اس نے نازل کیا، یا وہ سمجھائے جس پر نازل ہوا۔ اب وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، تو لہٰذا اس کے پاس جانا پڑے گا۔ اور ہر زمانے میں اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہر زمانے میں کوئی ایسا ہونا چاہیے، کوئی ولی خدا ہونا چاہیے، کوئی حجت خدا ہونا چاہیے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے، تو وہ آل محمد علیہ السلام۔ صرف اور صرف ان کے پاس جب ہم جائیں گے، ان کی حدیثوں کو پڑھیں گے، قرآن کی آیت اگر سمجھنی ہے تو آل محمد علیہ السلام کی حدیثوں کی روشنی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے۔ یہاں پر رک کے ایک بات عرض کر دیں کہ قرآن، جیسے کہا نا کہ قرآن کو سمجھنے کی بات ہے، اب وحی کا سلسلہ تو بند ہو گیا، پیغمبر کے بعد میں وحی کا سلسلہ تو بند ہو چکا ہے، تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پر وحی نازل ہوئی، اللہ نے ہم کو سمجھایا کہ یہ آیت کا مطلب یہ ہے، یہ آیت کا مفہوم یہ ہے، تو یہ تو کوئی کہہ نہیں سکتا۔ لیکن جس زمانے میں وحی کا سلسلہ تھا، وہ قرآن کو اللہ نے نازل کرنے کے لیے بھی کم از کم دو وسیلوں کا استعمال کیا، ایک جناب جبرائیل اور دوسرے پیغمبر، کم از کم دو وسیلوں کے ذریعے ہم تک قرآن پہنچائے۔ تو وہ مسلمان، وہ بھولے بھالے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں، جو وسیلے کا انکار کرتے ہیں، وہ اس پر کیوں غور نہیں کرتے کہ جب قرآن مجید جیسی کتاب ہم بغیر وسیلے کے ہم تک نہیں پہنچ سکتی، تو ہم کیسے گمان کر سکتے کہ ہمارے اعمال بغیر وسیلے کے اللہ کی طرف پہنچ جائیں گے؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ تو اب یہ آیت اس کو سمجھنا ضروری ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقہ مت پھیلاؤ۔ تو اس سلسلے میں تفسیر برہان سید ہاشم بہرانی رضوان اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اس آیت کے ذیل میں، پہلی جلد میں ہی ہے، اس آیت کے ذیل میں جو حدیث بیان کی ہے، حدیث کا نمبر ہے 1863، یہ حدیث ہے، حدیث نمبر ہے، اس میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں، اور بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ اور چونکہ یہ ایام سجادیہ ہیں تو یہ بھی یعنی ایک اتفاق ایسا ہے کہ یہ حدیث خود حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے ہے، صلی علی محمد و آل محمد، جس میں چوتھے امام فرماتے ہیں، حضرت عابد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ، ایک دن پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی علی محمد و آل محمد، پیغمبر تشریف فرما ہیں، بیٹھے ہیں، اور ان کے ساتھ میں ان کے اصحاب بھی بیٹھے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ مسجد میں، مسجد النبوی میں، مسجد النبوی میں پیغمبر بھی بیٹھے ہیں، اصحاب بھی بیٹھے ہیں، پیغمبر تشریف فرمائیں، اور پیغمبر نے اچانک اپنے اصحاب سے مخاطب ہو کر پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابھی اس وقت یہاں مسجد کے دروازے سے ایک شخص داخل ہوگا، یطلع علیکم من ھذا الباب، ایک شخص طلوع ہوگا، یعنی ایک شخص آئے گا، کون ہوگا؟ رجل من اہل الجنہ، وہ ایک ایسا شخص ہوگا جو اہل جنت میں سے ہوگا۔ یعنی پیغمبر نے پہلے ہی بتا دیا سب کو کہ وہ جو شخص آئے گا وہ اہل جنت میں سے ہے۔ تو اگر پیغمبر کے پاس علم غیب نہیں تھا، جو لوگ اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں، تو کیسے کہہ دیا کہ جو آئے گا وہ جنتی ہوگا؟ یہ علم غیب تھا جس کی بنا پر پیغمبر نے کہا کہ جو آئے گا وہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ اب پھر اس کے بعد میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ آ کر ایک ایسا سوال کرے گا جو اسے پوچھنا ہے، جو اس کے مطلب کا سوال ہے، وہ اپنے مطلب کا ایک سوال کرے گا۔ اب یعنی پیغمبر نے سب کو پہلے سے آمادہ کر دیا، سب لوگ بیٹھے ہیں، اب سب انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی آئے گا۔ تو اب اچانک ایک
طویل القامت شخص، بڑی ہائٹ، وہ شخص داخل ہوا، یعنی بڑا اونچا قد اس کا، ایسا ایک شخص آیا، اور پیغمبر نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ وہ شخص اہل جنت میں ہوگا. تو وہ شخص آیا اور اس نے آ کر فتقدم وسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، آ کے اور پیغمبر کو سلام کیا اس نے. پیغمبر نے اور پھر آیا اور وہاں پھر بیٹھ گیا، سلام کر کے فوراً بیٹھ گیا. اور اس کے بعد میں پیغمبر سے وہ سوال کرتا ہے. سوال کیا کرتا ہے؟ یا رسول اللہ انی سمعت اللہ عز وجل یقول، کیا میں نے اے اللہ کے رسول، میں نے یعنی اللہ عز وجل کی یہ آیت سنی ہے، یعنی قرآن میں یہ آیت، اس آیت کو میں نے سنا ہے کہ جس میں اللہ عز وجل یہ ارشاد فرماتا ہے، یقول فیما انزل، جو اللہ نے نازل کیا، کیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور دیکھو تفرقہ ہرگز نہ کرنا. تو اب یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے، فما ھذا الحبل الذی، اب وہ رسی کیا ہے جس کا اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اسے مضبوطی سے تھامیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ وہ رسی کیا ہے کہ جسے ہمیں مضبوطی سے تھامنا ہے اور تفرقہ نہیں کرنا ہے. تو یہ حکم جو اللہ نے ہمیں دیا ہے قرآن میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ پیغمبر آپ بتائیے. یعنی اس نے، وہ جو شخص آیا تھا وہ اہل جنت میں سے تھا، اور سوال جو کیا، اب اس سے وہاں بیٹھے جتنے لوگ تھے ان کو اتنا تو سمجھ جانا چاہیے تھا جو پیغمبر اب جواب دیں گے اس پر جو عمل کرے گا وہ بھی اہل جنت میں سے ہوگا. کیونکہ سوال بھی ویسے ہی تھا، سوال ایک جنتی نے کیا، تو جب جو جواب سلام ہوگا، جواب سوال ہوگا، وہ بھی انسان کو جنت میں لے کر جائے گا اگر اس پر عمل کیا. تو اس نے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیے یہ کیا ہے رسی، اللہ کی رسی کیا ہے؟ تو اب حدیث کا جملہ ہے فَأَطْرَقَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ملیجن، پیغمبر نے اپنا سر ذرا سا کچھ دیر کے لیے سر جھکایا. پھر اس کے بعد میں ثم رفع رأسه، پھر اس کے بعد میں پیغمبر نے اپنا سر اٹھایا، وَأَشَارَ اشارہ کیا بِيَدِهِ إِلَىٰ علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ، صلی علی محمد وآل محمد. پیغمبر نے مولا کی طرف اشارہ کیا. یعنی دیکھیے اب تک جو واقعہ چل رہا ہے، جیسا چل رہا ہے، اب اس میں ہر لمحے پر لوگوں کی متوجہ کو پیغمبر نے مبذول کیا ہے. پہلے یہ کہہ کر کہ جو آئے گا، اب ایک شخص آئے گا تو سب لوگ فوراً متوجہ ہو گئے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر. ٹھیک ہے، مسجد کے دروازے پر متوجہ ہو، اس کا مطلب مسجد میں بھی اس وقت دروازہ ہوا کرتا تھا، ہے نا. تو اب سب کے سب متوجہ ہوئے. پھر اس کے بعد میں جب اس نے یہ سوال کیا، لوگوں نے غور سے سوال کو بھی سنا. اب جب، اور ایسا نہیں کہ پیغمبر نے فوراً جواب دے دیا، نہیں، پیغمبر ٹھہرے. پیغمبر کا ٹھہرنا اب لوگوں کو اور زیادہ، لوگوں کے دلوں میں اس تشویش کو یعنی لوگوں کے دل میں اور زیادہ تشویش ہوگی کہ اب کیا جواب دیں گے. لوگ پیغمبر کا ٹھہرنا اور اس کے بعد میں اپنا سر اٹھا کر مولا کی طرف اشارہ کرنا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر نہیں چاہتے تھے کہ اس بزم میں سے جو اٹھے وہ اس سوال کا جواب لیے بغیر اٹھے، اور ہر ایک کے لیے واضح ہو جانا چاہیے کہ اللہ کی رسی کیا ہے. تو پیغمبر نے علی علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرمایا کہ ھذا حبل اللہ، یہ اللہ کی رسی ہے، الذی من تمسک بہ عصم بہ، جس نے اسے تھاما اس نے اللہ کی رسی کو تھاما. من عصم بہ فی دنیا ہو، اس نے اپنی دنیا میں، اس کا مطلب جس نے علی کی ولایت کو تھاما، علی کی ولایت کا اقرار کیا، اس نے دنیا میں اللہ کی اس رسی کو تھاما. وَلَمْ يُزِلُّ بِهِ فِي آخِرَتِهِ، اور آخرت میں بھی کبھی بھی اس رسی کو تھامنے کی وجہ سے وہ گمراہ نہیں ہوگا. تو جو بھی شخص مولا کی ولایت کو تھامے گا، مولا کی امامت کا اقرار جو کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے دنیا میں اس نے اللہ کی رسی کو تھاما ہے. اللہ نے آسمان سے کوئی رسی لٹکائی تو نہیں ہے کہ جو مومن تمام مسلمانوں کو دکھے کوئی رسی لٹکتی ہوئی، نہیں. یہ خود آیت کا جملہ بتا رہا ہے. یہ آیت میں جو آیت ہے وہ خود بتا رہی ہے کہ یہ متشابہ آیت میں سے ہے، کیونکہ کسی نے کوئی رسی دیکھی نہیں ہے. تو اگر دنیا میں اس رسی کو تھامنا ہے اور تفریقہ نہیں کرنا ہے تو علی کے دامن کو تھامنا ہوگا. اس کے بعد میں اب ہوا کیا
جب اس کو اتنا جواب مل گیا، سوال کا جواب مل گیا، اب اس شخص نے کیا کیا؟ یہ اہل جنت میں سے تھا، دیکھیے اہل جنت کا عمل کیسا تھا۔ اس شخص نے کیا کیا، مولا جہاں بیٹھے تھے، رسول اللہ نے اشارہ کیا مولا کی طرف، یہ فوراً اٹھ کے وہاں سے گیا، پیغمبر کے پاس بیٹھا تھا، وہاں سے اٹھا مولا کے پاس گیا، پیچھے سے جا کے مولا کو گلے لگایا، پیچھے سے جا کے اس نے مولا کو گلے لگایا اور خود یہ اعلان کیا کہ اب میں نے اس کے ذریعے، میں نے یہ جو مولا کو گلے لگایا ہے، اس عمل کے ذریعے میں نے اللہ کی رسی کو تھاما ہے۔ تو اب اس نے یا اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہم، یہ کہا اس نے، مولا کو پیچھے سے گلے لگایا، یہ اعلان کیا اور پھر وہاں سے مسجد سے چلا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ولایت کی بات ہوئی اور اصحاب پیغمبر بیٹھے ہیں تو سب تو برابر سے تھے نہیں، جہاں ایک طرف سلمان تھے تو دوسری طرف ایسے بھی تھے جنہیں یہ ہضم نہیں ہوتی تھی ولایت۔ تو جب بھی ولایت کی بات، اور یہ چیز مجرب ہے، یہ تجربہ ہم سب نے کیا ہے کہ جب بھی ولایت کی بات ہوتی ہے کوئی نہ کوئی اعتراض ضرور کرتا ہے، کوئی نہ کوئی سوال ضرور کرتا ہے۔ اسی طرح بزم نبی میں بھی کچھ ایسے لوگ بیٹھے تھے جن سے ہضم نہیں ہوا، اس نے آ کے جب بتا دیا، اشارہ کر کے پیغمبر نے بتا دیا، گلے لگا کر اس نے بتا دیا، تب بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ایک شخص کھڑا ہوا، حدیث کا جملہ ہے فقام رجل، ایک شخص کھڑا ہوا لوگوں میں سے، من الناس۔ اب دیکھیے عجیب جملہ، عجیب لفظ امام نے، چوتھے امام نے استعمال کیا ہے، لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا۔ پہلے کہا کہ پیغمبر بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ اصحاب ان کے بیٹھے تھے، اب یہاں پر جو شخص اعتراض کر رہا ہے اس کو اصحاب کے دائرے سے چوتھے امام نے باہر نکال دیا، اب کہا کہ لوگوں میں سے ایک نے اعتراض کیا، اس کا مطلب جو بھی اعتراض کرے ولایت پر وہ اصحاب میں سے نہیں ہو سکتا، اس کو صحابی کا درجہ نہیں مل سکتا۔ ایک صلوات کر دے محمد والے محمد پر، صلی علی محمد وآل محمد۔ اب چوتھے امام فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا میں اس شخص کے پاس جو ابھی یہاں سے گیا ہے، کیا میں اس شخص کے پاس جا سکتا ہوں اور اس سے یہ میں سوال کر سکتا، یعنی اس سے یہ فریاد کر سکتا ہوں کہ وہ میرے لیے اللہ سے استغفار کرے، استغفار طلب کرے؟ یعنی وہ لوگ جن کے پیروکار وسیلے کا انکار کرتے ہیں، تو جس کے پیروکار ہو وہ خود اس حدیث میں ایک وسیلے کی طرف بڑھ رہا ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں جاتا ہوں اس کے پاس، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس سے ملاقات کروں اور اس سے میں اپنے لیے طلب مغفرت کروں، اس سے کہوں کہ اللہ سے دعا کرے کہ میرے لیے مغفرت طلب کرے۔ تو پیغمبر نے کہا جاؤ، تم کو جانا ہے جاؤ۔ وہ شخص ابھی باہر ہی ہوگا، باہر کھڑا ہوگا وہ۔ تو یہ شخص یہ صاحب جو تھے، یہ یہاں سے اٹھے، لوگوں میں سے، اصحاب میں سے نہیں، لوگوں میں سے یہ صاحب اٹھے اور فوراً باہر گئے۔ باہر جیسے گئے، جیسے پیغمبر نے بیان کیا، اب دیکھیں پھر پیغمبر کا علم غیب، وہ تو مسجد کے باہر جا چکا ہے، پیغمبر نے کہا جاؤ تم کو وہیں ملے گا، تو یہ فوراً گیا باہر اور اس نے جا کے جو اسے دعا کرنی تھی، جو اسے فریاد کرنی تھی اس نے کی۔ اس نے اس شخص سے جا کے کہا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے اللہ کی بارگاہ میں طلب مغفرت کریں، استغفار کریں۔ اب وہ شخص، کیونکہ اسے اتنا تو اسے سمجھ میں آ گیا تھا، اس شخص کو، ان صاحب کو، کہ وہ شخص اہل جنت میں سے ہے، تو اگر وہ دعا کرے گا تو پھر تو اللہ معاف کرے گا ہی، اسی لیے فوراً دوڑ کے گیا۔ لیکن جو واقعہ ہوا اسے نظر انداز کر دیا اس نے، صرف اتنا یاد رہا کہ وہ اہل جنت میں سے ہے، تو جا کے فوراً اس نے یہ کہا کہ آپ میرے لیے استغفار کریے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو اب وہ تو ظاہر سی بات ہے، جب اس نے اللہ کی رسی کو پکڑ لیا ہے، اللہ کی رسی کو اس نے تھام لیا تھا، تو وہ کہاں چپ رہنے والا تھا، اس کی بھی ولایت نے جوش مارا۔ جیسے ہی انہوں نے سوال کیا، وہ شخص پلٹ کے اس کا جواب دیتا ہے کہ کیا تمہیں سمجھ میں بھی آیا کہ پیغمبر نے کیا کہا؟ وہاں بیٹھے تو تھے، یعنی بیٹھے تھے، یہ ہمارے الفاظ ہیں، حدیث کا جملہ نہیں، لیکن اس نے یہ کہا افہمت ما قال رسول اللہ، کیا سمجھ میں بھی تمہیں آیا کہ پیغمبر نے فرمایا کیا؟ تو اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آیا تو جاؤ
اگر تم اس سے جو اللہ کی رسی تھی نا، تم مجھ سے طلب مغفرت کرنے آئے ہو، جاؤ اس سے متمسک ہو جاؤ جو اللہ کی رسی ہے. فَإِن كُنْتَ مُتَمَسِّكًا بِذَلِكَ الْحَبْلِ، اس اللہ کی رسی سے رسی کو تھامے رہو تو وہ خود تمہارے لیے استغفار کرے گا اور اللہ تمہیں پھر معاف کرے گا اگر تم نے اپنے آپ کو اس سے متمسک کیا. اور اگر اس سے تمسک نہیں کیا، اسے نہیں تھاما، اس کے دامن کو نہیں تھاما، وَإِلَّا فَلَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، تو پھر اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. تو میرے پاس مت آؤ، اس کے پاس جاؤ جسے میں نے بھی تھاما ہے. تو اب اس آیت کے ذیل میں یہ سمجھ میں آیا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ وہ یعنی علی جو ہے وہ اللہ کی رسی ہے. اور یہ چیز یعنی پیغمبر اللہ بھی بخوبی جانتا تھا کہ لوگ اس رسی یعنی جو اللہ حکم دے رہا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ لوگ رسی کو نہیں تھامیں گے، یہ لوگ تفریقہ پیدا کر کے ہی رہیں گے. اسی لیے کیا ہوا؟ دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی، دوسری حدیث میں امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اسی آیت کے بارے میں، وَلَا تَفَرَّقُوا سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر امام فرماتے ہیں وَلَا تفریقہ مت پھیلاؤ، فرقوں میں مت بڑھ جاؤ. اس کا مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی علم انہم سیفترقون بعد نبیہم، اللہ بخوبی جانتا تھا کہ یہ جتنے لوگ ہیں اپنے نبی کے دنیا سے گزر جانے کے فوراً بعد، سیفترقون، سین کا اضافہ کر ہونا شروع میں اس لفظ کے، یعنی جب بھی کسی کے لیے یعنی کوئی چیز بہت جلدی، عربی زبان میں کسی چیز کو بہت جلدی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کے لیے ایک طریقہ اس کے آگے سین لگایا جاتا ہے. سیکون من بعدی، اس طرح سے میں بہت جلد میرے بعد ایسا ہوگا. پیغمبر کی کئی حدیثوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے نا. امام فرما رہے ہیں اللہ بخوبی جانتا تھا، اللہ کو یہ علم تھا کہ نبی کی آنکھ بند ہوتے ہی یہ لوگ بہت جلد تفرقہ پھیلائیں گے، یہ لوگ فرقوں میں بڑھ جائیں گے. وَيَخْتَلِفُونَ، اور ان کے اندر آپس میں اختلاف ہوگا. اور اسی لیے فَنَهَاهُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ، اللہ نے انہیں تفرقہ کرنے سے منع کیا. اس آیت میں اللہ نے کہا تفرقہ نہ پھیلاؤ، کہ جس طرح ان سے پہلے والوں کو منع کیا گیا تھا کہ دیکھو تفرقہ نہیں پھیلانا. اسی لیے اللہ نے ان لوگوں کو حکم دیا فَأَمَرَهُمْ أَن يَجْتَمِعُوا عَلَى وَلَایَةِ آلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَلَا تَفَرَّقُوا. اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ آل محمد کی ولایت پر جمع ہو جاؤ اور پھر تفرقہ مت پھیلاؤ. تو وہ لوگ جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں کہ تم لوگ اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو کیونکہ اس سے تفرقہ پھیلتا ہے، تو ہمیں نصیحت نہ کریں کیونکہ تفرقہ ہم نے نہیں پھیلایا ہے. ہم نے اللہ کی اسی رسی کو تھامے رکھا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا، جس کا حکم رسول اللہ نے دیا، جس کی طرف اشارہ رسول اللہ نے کیا اور جس کی گواہی وہ جنتی شخص نے بھی دی. تو ہم نے تفرقہ نہیں پھیلایا ہے. تو جس رسی کو چھوڑ کر جن لوگوں نے تفرقہ پھیلایا ہے آپ جا کے ان سے کہیے کہ تم لوگ اللہ کی رسی کو تھامو اور تفرقہ نہ پھیلاؤ. تو یہ حکم ان لوگوں کے لیے لاگو ہوتا ہے جن لوگوں نے ولایت آل محمد علیہ السلام کو چھوڑ دیا. اور جو ولایت کو تھامے گا اس کے لیے جنت ہے، جیسا بھی ہم نے سامنے حدیث میں دیکھا. تو یہ اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس رسی کو نہ تھامنا، رسی کو نہ چھوڑنا، اسے مضبوطی سے تھامے رہو. لیکن جس شدت کے ساتھ میں اللہ نے لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اس رسی کو نہ چھوڑنا، اسی شدت کے ساتھ لوگوں نے نہ صرف یہ کہ اس رسی کو چھوڑا بلکہ علی کی اولاد کو رسیوں میں جکڑا. اور کس طرح قید کیا، انہیں کیسے دشمنی نکالی ان لوگوں نے، قدم قدم پر دشمنی نکالی ہے. یہ وہی ایام ہے کہ جب اہل حرم کا قافلہ شام کی طرف بڑھ رہا تھا. واقعاً انہیں بازار شام کے مصائب اتنے سخت ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ان مصائب کو پوری طرح سے بیان بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے جب بھی چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا کہاں زیادہ تکلیف ہوئی،
صرف الشام الشام الشام، کیونکہ ویسی تکلیف مولا نے کبھی نہیں دیکھی، اہل بیت نے کبھی بھی ویسا منظر نہیں دیکھا۔ اور کس طرح ان کو رسیوں میں قید کیا گیا۔ 11 محرم کو جب قافلہ وہاں سے نکلا ہے کربلا سے، خود زیارت ناہیہ کے جملے ہیں جو زمانے کا امام اپنا درد اور تمام مصائب جو زیارت ناہیہ میں زمانے کے امام نے بیان کیے، امام زیارت ناہیہ میں کیا فرماتے ہیں؟ وَصُبِيَ أَهْلُكَ كَالْعَبِيدِ، اے میرے جد آپ کے اہل حرم کو غلاموں کی طرح جکڑا ان لوگوں نے، جس طرح غلاموں کے ہاتھ باندھتے ہیں۔ وَصُفِّدُوا فِي الْحَدِيدِ، زنجیروں میں جکڑا ان ملعونوں نے۔ اور پھر جکڑنے کے بعد میں کیا کیا؟ زمانے کا امام اپنا درد بیان کر رہا ہے، یُسَاقُونَ فِي الْبَرَارِ وَالْفَلَوَاتِ، ایک جگہ سے دوسری جگہ ان لوگوں کو پھرایا گیا، اور کس عالم میں، کس حال میں؟ وَأَيْدِيهِمْ مَغْلُولَةٌ عَلَى الْأَعْنَاقِ، ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے، پسے گردن ہاتھ باندھ دیے تھے۔ یُطَافُ بِهِمْ فِي الْأَسْوَاقِ، بازاروں سے انہیں گزارا گیا۔ اسی لیے جب منہال نے کہا تھا چوتھے امام سے کہ مولا شہادت تو آپ کی گھر کی میراث ہے، امام نے کہا منہال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت میراث تھی، لیکن کیا ماں بہنوں کا اس طرح کھلے سر بازاروں میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث ہے؟ آپ جانتے ہیں جیسی قافلہ شام پہنچا ہے تو روایت میں لکھا ہے، مال سبتین کی روایت ہے کہ جناب ام کلثوم نے ایک پیغام بھجوایا ہے شمر کو، اور خود یہ پیغام سے اہل بیت کا درد سمجھنے کی کوشش کریں ہم، کہ اتنی تکلیفیں، ابھی کوفے سے یہ لوگ شام پہنچے، کوفے کے تمام مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے پھر اب جیسی شام میں انٹر ہونے والے، وارد ہونے والے، جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا انہوں نے شمر کو ایک ایسا پیغام بھجوایا اور کہا کہ شمر، ہمیں صرف ایک گزارش ہے کہ ہمیں ایسے راستے سے دربار میں لے جانا جہاں زیادہ بھیڑ نہ ہو، بس ایسے راستے سے لے جانا تاکہ وہاں پہ زیادہ بھیڑ نہ ہو اور کسی کی نظر ہم پہ نہ پڑے۔ نہ جانے کیسی علی دشمنی تھی ان ملعونوں کے دل میں، وہ ظالم اتنی زیادہ علی کی دشمنی ان کے دل میں تھی۔ جناب ام کلثوم کے اس پیغام کا جواب پتہ ہے جناب ام کلثوم کے اس پیغام کا جواب شمر نے کس طرح دیا ہے؟ انہوں نے گزارش کی تھی کہ ایسے راستے سے لے کر جانا جہاں زیادہ لوگ نہ ہو تاکہ ہم پر نظریں نہ پڑے کسی کی۔ شمر نے 3 دن تک حکم دیا کہ 3 دن تک بازاروں کو سجایا جائے۔ 3 دن تک اس نے حکم دیا کہ شام کے تمام بازاروں کو سجایا جائے، اور تاریخ بتاتی ہے کہ اس طرح شام کے بازاروں کو سجایا گیا، بازار شام کو اس طرح سجایا گیا کہ روایت میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کا، شام کے رہنے والوں کا بیان ہے کہ آج تک شام میں اس طرح سجاوٹ کبھی نہیں دیکھی گئی۔ اس طرح کی سجاوٹ شام میں کسی نے نہیں دیکھی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ 3 دن تک بازاروں کو سجائے۔ 500 مرد اور عورت ڈھول اور تاشے لیے شام کے بازاروں میں جمع کیے گئے تھے۔ اس طرح کا اہتمام شام کے بازار میں کیا گیا۔ ایک طرف علی کی بیٹی گہار کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے کہ ایسے راستے سے لے کر جانا تاکہ کسی کی نظریں نہ پڑے۔ یہاں پر اسی کے برعکس پورا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ہر ایک انسان آئے اور شام کے بازاروں میں یہ منظر کو دیکھے۔ اسی لیے چوتھے امام نے کہا تھا سب سے زیادہ تکلیف ہوئی تو شام میں۔ نہ جانے کیسے چوتھے امام نے برداشت کیا ہوگا۔ ہزاروں کی تعداد میں مرد عورت سب کے سب کو جمع کر دیا گیا۔ بس آخری جملے کہ صبح جب 3 دن بعد صبح قافلے کو اب اس بازار سے گزارنے کی نوبت آئی، بازار سے گزار کر اور شام کے دربار میں لے جانا ان لوگوں نے ارادہ کیا تھا۔ تو کس طرح ان لوگوں نے اہتمام کیا؟ اب بازار دونوں طرف سے سج گیا ہے،
آپ سے تصور کریے بازار دونوں طرف سے سج گیا ہے. انہوں نے سب سے پہلے تمام سروں کو نیزوں پہ بلند کیا, سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کے سر کو رکھا, امام حسین علیہ السلام کے سر کے پیچھے باقیہ تمام شہداء کے سر کو رکھا, اور اس کے پیچھے تمام سیدانیاں. حسین کا سر آگے آگے. روایت بتاتی ہے کہ وہاں پر ایک ملعونہ جس کا نام ام حجام لکھا گیا ہے روایت میں, وہ آتی ہے. اس نے دیکھا کہ ایک سر ہے جو ایک یعنی بالکل بلند نیزے پر ایک سر سب سے آگے ہے, اور یعنی اس عالم میں اس سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا ہے کہ ابھی بھی اس کے ریش مبارک سے خون ٹپک رہا تھا, اس کی ریش مبارک سے خون ٹپک رہا تھا. یہ ام حجام یہ آ کر دیکھتی ہے اور یہ پوچھتی ہے لمن ھذا الرأس المقدم, سب سے آگے جو سر ہے یہ کس کا سر ہے, اور ان کے پیچھے جو اتنے سارے سر ہیں وہ کس کے سر ہیں؟ تو اس سے کہا گیا ھذا رأس الحسین, یہ حسین ابن علی کا سر ہے, یہ حسین کا سر ہے. جیسے ہی اس ملعونہ نے حسین کا نام سنا, اتنی شدید دشمن علی تھی وہ کہ اس نے کہا کہ یہ اب جو حسین کا سر, اگر حسین کا سر ہے سب سے آگے, تو لاؤ مجھے ایک پتھر دو, مجھے ایک پتھر دو, ناولونی حجرن, تاکہ میں حسین کے سر پر اس پتھر کو دے ماروں. کیونکہ یہ حسین کے بابا نے, حسین کے والد نے میرے بابا اور میرے شوہر کو قتل کیا ہے, لہٰذا عجب مصیبت اہل بیت علیہ السلام کی کہ کٹے ہوئے سروں سے بھی انتقام لیا ہے ان ملعونوں نے. اس نے ایک پتھر منگوایا, اس کو پتھر دیا گیا. اب یہ عورت کیا کرتی ہے, یہ کہ فناولوہا حجر, اس نے اس پتھر کو اتنی زور سے امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس پر مارا کہ روایت کا جملہ ہے وہ پتھر گیا امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر لگا, اور اس سے تازہ خون برآمد ہوا. تازہ خون حسین کے سر اقدس سے پھر برآمد ہوا. وہ سالت دمہ علی شیبت, پھر حسین کی ریش مبارک خون سے تر ہوئی. ام کلثوم جس نے اب تک فریاد کی تھی کہ ہمیں ایسے راستے سے لے کر جانا تاکہ کسی کی نظریں نہ پڑے, ام کلثوم کی سب سے پہلی نظر پڑی حسین کے سر اقدس پر جس سے تازہ خون جاری ہو رہا تھا. فالتفت الیہ ام کلثوم حسین کی طرف نگاہ کرتی ہے, اور جب یہ دیکھتی ہے کہ حسین کے سر سے تازہ خون بہ رہا ہے, روایت کا جملہ ہے فلتمت وجہہ, ام کلثوم نے اپنا منہ پیٹا, اور ام کلثوم نے فریاد بلند کی, واہ محمد واہ علی واہ حسن واہ حسین. وسيعلم الذين أيهم منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار تجھے اہل حرم کی مصیبت کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما, تجھے امام سجاد علیہ السلام کی مصیبتوں کا واسطہ, ان کی شہادت کا واسطہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. پروردگار تجھے جناب زینب و ام کلثوم اور تمام اہل حرم کے چادروں کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام کے حقیقی اور مخلص غلاموں میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرما. امام علیہ السلام کے ظہور کے لیے زمین کو ہموار کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار دنیا میں جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بالخصوص افغانستان میں جو ہمارے شیعہ ہیں ان تمام شیعوں کی عزت جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. ہم سب کو آخر دم تک اس ولایت علی علیہ السلام ولایت اہل بیت علیہ السلام سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرما. اور جلد سے جلد میرے مالک جلد سے جلد تجھے واسطہ ہے, تمام شہداء کربلا کا واسطہ ہے, امام حسین علیہ السلام کا واسطہ, جلد سے جلد حج و زیارات کے راستوں کو کھول دے. ان راستوں میں سے تمام جو رکاوٹیں ہیں, تمام مصیبتیں, تمام پریشانیاں ہیں, ان سب پریشانیوں کو دور فرما. جلد سے جلد میرے مالک اس وبا کو اس دنیا سے ختم فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ماتم حسین.
حسینیہ.